معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر ڈیل کارنیگی کی کتاب ابراہم لنکن، امریکی صدر کی زندگی اور کارناموں کا تذکرہ۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ سب ہیڈنگ: ابتدائی زندگی۔ بوڑھا ٹام لنکن بڑے تہکمانہ لہجے میں بات کرتا تھا۔ اس کے اس رویے کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ ایب نے اپنے مذاق جاری کیے اور تقاریر مسلسل کرتا رہا۔ ایک دن دوسرے لوگوں کی موجودگی میں بوڑھے نے اس کے منہ پر ایک زوردار چپت رسید کی، جس کی تاب نہ لا کر وہ گر گیا اور رونے لگا، لیکن منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالا۔ اس طرح باپ اور بیٹے میں اجنبیت بڑھتی رہی، جو آخر دم تک قائم رہی۔ لنکن اپنے باپ کی بڑھاپے کی عمر میں مالی لحاظ سے بھی کفالت کرتا رہا، لیکن جتنا عرصہ بوڑھا بستر پر پڑا رہا، بیٹا ایک بار بھی اس سے ملاقات کے لیے نہ گیا۔ 1851 کی بات ہے، اس نے کہا، اگر میں اپنے والد سے ملنے گیا تو اس کا اثر خوشگوار نہیں ہوگا، بلکہ اس کے برعکس نہایت تکلیف دہ ہوگا۔ 1830 کے موسم سرما میں دودھ کی بیماری پھر اود کر آئی۔ اس کی وجہ سے انڈیانا کی بک ہارن کی وادی میں موت کا دور دورہ ہو گیا۔ خوف اور مایوسی کے باعث سیلانی ٹام لنکن نے اپنے سوروں اور غلے کو ٹھکانے لگایا اور اپنے گندگی کے موضوع والے کھیت کو $80 میں بیچ دیا۔ ایک سادی سی بیل گاڑی بنائی، جو پہلی بیل گاڑی تھی جس کا وہ مالک تھا۔ اس گاڑی پر اپنا فرنیچر لادا اور کنبے کو بٹھا دیا۔ ایب کے ہاتھ میں چھانٹا پکڑا دیا اور وہ بیلوں کو ہانکنے لگا۔ وہ الیٹائنز کی وادی سیگانیمے کی طرف جا رہے تھے، جس کا مطلب ہے ایسا علاقہ جہاں خوراک بکثرت مل سکتی ہو۔ 2 ہفتے تک بیل بوجھل گاڑی کو لے کر پریری کے ویران میدانوں، پہاڑی علاقوں اور انڈیانا کے گھنے جنگلوں میں رینگتے رہے۔ اس وقت پریری کے میدان زرد اور لمبی گھاس سے اٹے پڑے تھے، جو گرمی کے موسم میں 6 فٹ تک لمبی ہو جاتی ہے۔ وینسینیز میں لنکن نے ایک چھاپا خانہ دیکھا۔ اس وقت اس کی عمر 21 برس تھی۔ ڈی کیٹر میں یہ قافلہ عدالت کے احاطے کے چوراہے میں اترا۔ 26 سال کے بعد لنکن ٹھیک اس جگہ کو پہنچ سکتا تھا جہاں اس کی بیل گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ میں اس زمانے میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں ایک قانون دان بن سکتا ہوں۔ ہیرنڈن کہتا ہے، مسٹر لنکن نے ایک دفعہ میرے پاس اس سفر کے واقعات بیان کیے۔ اس نے بتایا کہ اس وقت سردی کے موسم کی برف ابھی تک پگھلی نہ تھی۔ دن کے وقت صرف سطح پر برف کی ہلکی سی تہ ہوتی تھی۔ رات کے وقت پانی بالکل منجمد ہو جاتا تھا، اس لیے سفر بہت سست رفتاری سے طے پاتا تھا اور کٹھن بھی تھا۔ اس زمانے میں پل بھی نہیں ہوتے تھے، اس وجہ سے ندیوں کو عبور کرنے کے لیے چکر کاٹ کر آنا پڑتا تھا۔ دن کے پہلے حصے میں برف کی پگھلی ہوئی تہ ہوتی تھی۔ ایک قدم مارنے سے بیل تقریباً 1 گز مربع برف کی تہ توڑ دیتے تھے۔ ایک اور چیز جو یہ قافلہ اپنے ساتھ لایا، وہ ان کا پالتو کتا تھا۔ یہ گاڑی کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ ایک دن یہ بیچارہ پیچھے رہ گیا۔ جب بیل گاڑی نے گاڑی سے ندی کو عبور کیا تو یہ ساتھ نہ مل سکا۔ جب بیل نے گاڑی سے ندی کو عبور کیا تو یہ ساتھ نہ مل سکا۔ دوسرے کنارے پر برف کے کناروں سے پانی بہہ رہا تھا اور کتا اس میں داخل ہونے سے ڈرتا تھا۔ بیشتر افراد کا یہ خیال تھا کہ گاڑی واپس لے جانا سود مند نہیں، کتے کو رہنے دیا جائے اور سفر جاری رکھا جائے، لیکن لنکن یہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنے جوتے اور موزے اتارے اور ندی میں چلتا ہوا، کامیابی کے ساتھ کانپتے ہوئے، کتے کو اپنے بازوؤں میں لیے ہوئے واپس آ گیا۔ لنکن کی قربانی دیکھ کر کتا بے ساختہ خوشی کے مارے اچھلتا تھا اور دیگر حرکات سے اپنی ممنونیت کا اظہار کرتا تھا۔
جب پریری کے میدانوں میں بیل گاڑی لنکن کے کنبے کو لا رہی تھی، اسمبلی میں ایک زبردست جذباتی اور منحوس بحث جاری تھی کہ آیا کسی ریاست کو یونین سے الگ ہونے کا اختیار ہے یا نہیں۔ اس بحث کے دوران ڈینیل ویبسٹر کھڑا ہوا اور اس نے سنہری گھنٹیوں کی آواز کی مانند سریلے لہجے میں تقریر کی، جس کے متعلق لنکن کا خیال تھا کہ یہ تقریر امریکن زور خطابت کی سب سے شاندار نظیر ہے۔ یہ تقریر ہینکو ویسٹر کا جواب کے نام سے موسوم ہے اور اس کے آخر پر وہ یادگاری الفاظ ہیں جنہیں لنکن نے سیاسی مذہب کے طور پر اپنایا، یعنی آزادی اور اتحاد ہمیشہ کے لیے ایک چیز ہیں اور ناقابل تقسیم ہیں۔ علیحدگی پسندی کا طوفانی مسئلہ ایک تہائی صدی کے بعد طے ہونا تھا، لیکن اس کا فیصلہ کبھی ویبسٹر ذہن کے اور مشہور گال ٹاؤن کے ذریعے طے نہیں ہونا تھا، بلکہ ایک بے ڈول، مفلس، گمنام بیل گاڑی کے ڈرائیور کے ذریعے سے طے ہونا تھا جو ایلینائز کی طرف سفر کر رہا تھا۔ اس نے ہرن کی کھال کی ٹوپی، چیتل کی کھال کا پاجامہ پہنا ہوا تھا اور غیر شائستہ الفاظ میں یہ گا رہا تھا، کولمبیا کے خوشحالی کے علاقے تیری خیر ہو، اگر تو مخمور نہ ہوگا تو تیرا بھی کوئی حال نہ ہوگا۔ سب ہیڈنگ آپ کے پیشے۔ ایک چٹان کے کنارے عمارتی لکڑی کے جنگلات کے وسیع خطے کے اندر، جہاں سے دریائے سنگامن دکھائی دیتا ہے، ڈی کیٹر کے قریب اکیٹائز کی ریاست میں لنکن خاندان آباد ہوا۔ ایب مختلف قسم کے کام میں امداد کرتا تھا، مثلاً وہ درخت گراتا، کٹیا کھڑی کرتا، لکڑیاں کاٹتا، زمین صاف کرتا، گھاس کاٹتا اور بیلوں کی جوڑی کے ساتھ زمین میں ہل چلاتا اور جائیداد کی حفاظت کرتا تھا۔ اگلے سال اس نے پڑوس ہی میں ایک کسان کے پاس کرایہ دار کی حیثیت سے کام کیا۔ ہل چلانے کے لیے وہ خشک گھاس کے انبار لگاتا تھا، لکڑیوں کے ٹکڑے کرتا اور سوروں کو ذبح کرتا۔ پہلا سردی کا موسم جو لنکن نے ایلینائز میں گزارا تاریخی لحاظ سے نہایت شدید تھا۔ پریری کے میدانوں میں برف 15 فٹ تک جم گئی، ہرن اور جنگلی ٹرکی بالکل نابود ہو گئے اور کئی لوگ بھی منجمد ہو کر مر گئے۔ اس سردی کے موسم میں لنکن لکڑیوں کا ایک انبار اور بھورے رنگ کی جیسن خریدنے کے لیے رضامند ہو گیا۔ یہ کپڑا سفید اخروٹ کی کھال سے رنگا ہوا تھا۔ کام پر جانے کے لیے اسے ہر روز 3 میل کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ ایک دفعہ دریائے سنگامن عبور کرتے ہوئے اس کی ڈونگی الٹ گئی، وہ برفانی پانی میں گر پڑا۔ میجر وارنگ کا مکان قریب ہی واقع تھا۔ یہاں پہنچتے پہنچتے اس کے پاؤں سن ہو گئے۔ وہ 1 مہینے تک چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا اور اس نے یہ وقت میجر وارنگ کے پاس ہی گزارا، جہاں وہ آگ کے سامنے پڑا رہتا تھا اور اسے کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ یہ ایلینائز کا دستور پڑتا تھا۔ اس سے پیشتر لنکن نے میجر کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی غرض سے رواج کے مطابق دوستی قائم کی، لیکن میجر اس خیال سے بہت ناراض ہوا۔ اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وارنگ کی بیٹی ایک جاہل لکڑی کاٹنے والے بے ڈنگے آدمی سے شادی کرے، جس کے پاس نہ زمین ہے نہ نقدی اور اس کا مستقبل بھی قطعاً روشن نہیں ہے۔ یہ درست تھا کہ لنکن کے پاس زمین نہ تھی اور وہ زمین خریدنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے 22 سال گزارے تھے اور ابتدائی زمانے میں اس نے کافی کاشتکاری کا کام کیا تھا، لیکن اب وہ اس انتہائی مشقت کی بے کیف زندگی سے نفرت کرتا تھا۔ امتیازی حیثیت حاصل کرنے کی خواہش میں نیز حلقہ احباب وسیع کرنے کے لیے اسے ایسے کام کی ضرورت تھی جہاں وہ لوگوں سے ملاقات کر سکتا اور اپنے گرد ہجوم جمع کر سکتا۔ وہ اس کی کہانیاں سن کر کہکہے لگاتا۔ انڈیانا واپس جا کر جب ایب نے رہائش اختیار کی تو وہ وہاں دریائے نیورولینز میں
بار بردار کشتی بہانے میں ہاتھ بٹایا کرتا تھا، اور وہ اس جدت، جوش اور مہم جوئی سے لطف اٹھاتا تھا۔ ایک رات اس کی پارٹی میڈم ڈیٹسنی کے کھیتوں کے کنارے ساحل پر قیام کیے ہوئے تھی، جب حبشیوں کا ایک گروہ چاقوؤں اور لاٹھیوں سے مسلح ہو کر کشتی پر آ پہنچا۔ وہ کشتی بانوں کو قتل کر کے دریا میں پھینکنا چاہتے تھے اور نیو اورلینز میں ڈاکوؤں کے ہیڈ کوارٹر میں کشتی لے جانا چاہتے تھے۔ لنکن نے ایک لاٹھی پکڑی اور اپنے لمبے اور طاقتور بازوؤں کو حرکت میں لاتے ہوئے 3 حملہ آوروں کو مار مار کر دریا میں پھینک دیا اور دوسروں کا ساحل پر جا کر پیچھا کیا۔ اس لڑائی میں ایک حبشی نے لنکن کی پیشانی پر چاقو سے وار کیا اور اس کی دائیں آنکھ پر ایک ایسا زخم لگایا جس کا نشان آخری وقت تک قائم رہا۔ ایک دفعہ نیو اورلینز میں قیام کرنے کے بعد ایپ نے ایک اور دریائی کام اختیار کیا۔ روزانہ 50 سینٹ اجرت اور بونس کے بدلے وہ اس کا سوتیلا بھائی اور دوسرا چچا زاد بھائی درخت کاٹتے تھے، گیلیاں بناتے تھے اور انہیں ایک آرے پر پہنچانے کے لیے دریا میں بہا دیتے تھے۔ اس کشتی میں اور بھی بہت سی چیزیں، مثلاً سور کا خشک گوشت، غلہ، سور دریائے مسپی کے بہاؤ کی طرف بھیجتے تھے۔ لنکن عملے کا کھانا تیار کرتا، کشتی چلاتا، کہانیاں اور بلند آواز سے نظمیں سناتا تھا۔ مثال کے طور پر وہ یہ شعر پڑھا کرتا تھا: کلفی والا ترک دنیا سے نفرت کرتا ہے، مونچھوں کو تاؤ دے کر اکڑ اکڑ کر چلتا ہے۔ کلگی والا ترک دنیا سے نفرت کرتا ہے، مونچھوں کو تاؤ دے کر اکڑ اکڑ کر چلتا ہے اور کسی کو ہم پلہ نہیں سمجھتا۔ اس نے دریا کے سفر کے دوران جو تجربات حاصل کیے، ان کا اس کی طبیعت پر نہایت گہرا اثر ہوا۔ نیو اورلینز میں اس نے پہلی مرتبہ انسانی غلامی کا بھیانک منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ حبشیوں کو زنجیروں میں باندھا جاتا اور کوڑے لگائے جاتے ہیں، اور اس کے شعور نے اس غیر انسانی اور ظالمانہ رویے کے خلاف بغاوت کی۔ جو کچھ وہ اکثر سنتا اور پڑھتا تھا، اس کے متعلق اس کے ذہن اور ضمیر میں بیداری پیدا ہو گئی۔ اس لیے بلا شبہ، جیسا کہ اس کے دوست نے اس کے متعلق کہا تھا، غلامی نے فوری طور پر اس کے اندر رد عمل پیدا کر دیا۔ ایک صبح شہر کی فصیل کے ساتھ غلاموں کی نیلامی ہو رہی تھی۔ ایک مخلوط نسل لڑکی کو بیچا جا رہا تھا۔ بولی دینے والے اس کے ہاتھوں اور جسم کا پوری طرح جائزہ لے رہے تھے اور اس کی چٹکیاں لیتے تھے۔ وہ تکلیف کے باعث کمرے کے اندر گھوڑے کی طرح اچھلتی تھی۔ یہ حرکات اس لیے کی جا رہی تھیں تاکہ بولی دینے والے مال کے متعلق اچھی طرح مطمئن ہو جائیں کہ جو مال وہ خریدنا چاہتے ہیں خریدنے کے لائق ہے۔ لنکن کے ذہن پر اس نظارے کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ اسے برداشت نہ کر سکا، اور وہ بہت زیادہ کبیدہ خاطر ہو کر وہاں سے چلا گیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے ان سے یوں خطاب کیا: میرے دوستو، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ خدا کی قسم، اگر مجھے کبھی موقع ملا تو میں غلامی پر سخت چوٹ لگاؤں گا۔ لنکن ڈینس آفٹ کے ساتھ بہت مانوس ہو گیا۔ اس نے لنکن کو نیو اورلینز لے جانے کے لیے اجرت پر حاصل کیا تھا۔ آفٹ اس کے مذاق، کہانیوں اور دیانتداری کو بہت پسند کرتا تھا۔ اس نے نوجوان کو ایلینائز جا کر درخت کاٹنے، گیلیوں کی کٹیا بنانے اور نیو نیلم میں سٹور کا انتظام کرنے کی ہدایت کی۔ یہاں لنکن نے ایک جنرل سٹور میں کلرک کا کام کیا۔ وہ آرا بھی چلاتا تھا اور چکی پر آٹا پیستا تھا۔ یہاں وہ 6 برس رہا۔ اس زمانے نے اس کے مستقبل پر گہرا اثر ڈالا۔ گاؤں میں بدتمیز اور جھگڑالو لڑکوں کا ایک گروہ تھا۔ یہ لڑکے لوگوں کو بہت تنگ کرتے تھے۔ وہ فخر سے کہتے تھے کہ وہ شراب، لادینی حرکات اور کشتی میں ناقابل تسخیر ہیں۔ یہ گروہ دل کا گندہ نہیں تھا۔
وہ وفادار، صاف گو، فیاض اور ہمدرد تھا، البتہ خود نمائی کا قائل تھا۔ چنانچہ جب بھاری بھرکم آواز والا ڈینس آفٹ قصبے میں آیا اور یہ اعلان کیا کہ اس کا کلرک لنکن بہت دلیر اور بہادر ہے، تو کلیری گروہ کے لڑکے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ضرور کوئی تماشا بنائیں گے۔ لیکن یہ تماشا ان کی منشا کے خلاف بن گیا، کیونکہ یہ نوجوان دوڑوں اور چھلانگوں میں سبقت لے گیا۔ غیر معمولی لمبے بازوؤں کے ساتھ وہ ایک توپ کے گولے کو دوسروں سے بہت دور پھینک سکتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اس قسم کی مزاحیہ کہانیاں سناتا تھا جنہیں سن کر سب محظوظ ہوتے تھے۔ وہ ان کو دیر تک جنگلوں کی کہانیاں سنا کر ہنساتا رہتا تھا۔ نیو نیلم میں اس نے اپنے پیشے کے لحاظ سے غیر معمولی ترقی کی تھی۔ ایک دن کلیری گروہ کے لڑکے اپنے لیڈر کے ساتھ لنکن کی جیک آرام اسٹرانگ سے کشتی دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ جب آرم اسٹرانگ مقابلے میں آیا تو لنکن نے اس پر واضح فتح حاصل کی۔ اس وقت سے کلیری گروہ کے لڑکوں نے اس کی بہت قدردانی شروع کر دی اور اس کے دوست بن گئے، بلکہ مطیع ہو گئے۔ گھڑ دوڑ اور مرغوں کی لڑائی میں اسے ریفری بناتے۔ جب لنکن بیکار ہوتا تو وہ اسے اپنے گھر لے جاتے اور اسے کھلاتے پلاتے۔ نیو نیلم میں لنکن کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ عرصے سے متلاشی تھا، لیکن پبلک کو خطاب کرنے میں خوف کو دور کرنے کا موقع اسے مل گیا۔ یعنی پبلک کو خطاب کرنے میں خوف کو دور کرنے کا موقع اسے مل گیا۔ انڈیانا میں اسے مزدوروں کے گروپوں کو کھیتوں میں خطاب کرنے کا موقع ملتا تھا، لیکن نیو نیلم میں اسے ایک منظم ادبی سوسائٹی مل گئی جس کی مجلس رٹلج کے مے خانے میں ہر ہفتے کی رات کو کھانے کے کمرے میں منعقد ہوتی تھی۔ لنکن بڑی مستعدی کے ساتھ ان پروگراموں میں حصہ لیتا تھا۔ وہ یہاں کہانیاں سناتا اور اپنی تیار کردہ نظمیں پڑھتا۔ دریائے سنگامن میں بار برداری کے موقع پر فی البدیہہ تقریر کرتا اور زمانے کے تقاضے کے مطابق مباحثے میں حصہ لیتا۔ اس سوسائٹی کی کارگزاری اس کے لیے بیش قیمت تھی۔ اس کی وجہ سے اس کی ذہنی وسعت بڑھ گئی اور ترقی کرنے کی خواہش بیدار ہو گئی۔ اسے یہ معلوم ہوا کہ اس میں خطابت کے ذریعے دوسروں پر اثر ڈالنے کی بے پناہ قوت موجود ہے۔ اس وجہ سے اس کا حوصلہ بڑھتا گیا اور اس میں خود اعتمادی پیدا ہوتی گئی۔ چند مہینوں میں آفٹ کا جنرل سٹور ناکام ہو گیا اور لنکن بیکار ہو گیا۔ اس وقت ریاست کے سر پر انتخاب کا بھوت سوار تھا۔ اس نے بھی اپنی قوت خطابت سے فائدہ اٹھانے کی ٹھانی۔ مینٹر گراہم کے تعاون سے، جو ایک سکول ماسٹر تھا، لنکن نے پورا ایک ہفتہ عوام میں تقریر کرنے کے لیے تیاری کی۔ اس تقریر کے دوران میں اس نے اعلان کیا کہ وہ ریاست کی اسمبلی میں ایک امیدوار ہے۔ وہ اندرونی نظام کو بہتر کرنے، سنگامن کی بہتر بحری تجارت، تعلیم اور انصاف کے حق میں ہے۔ تقریر کے اختتام پر اس نے کہا کہ میں نچلے طبقے کے ایک گھرانے میں پیدا ہوا ہوں اور ہمیشہ انکساری کی زندگی کو اپنایا ہے۔ میرے کوئی دولت مند مقبول رشتہ دار یا دوست نہیں ہیں جو میری سفارش کریں۔ اس نے اپنی تقریر کو نہایت پرتاثیر اپیل کے ساتھ ختم کیا۔ اگر نیک لوگ اپنی عقل مندی پر بھروسہ کرتے ہوئے مجھے پس پشت ڈالنا بہتر سمجھتے ہیں تو مجھے اس سے نہ کوئی مایوسی ہوگی اور نہ طبیعت میں گھبراہٹ پیدا ہوگی، کیونکہ میں پہلے ہی ان چیزوں سے مانوس ہوں۔ چند دنوں بعد ایک گھڑ سوار نیوسلم میں آ دھمکا اور لوگوں کو اس خبر نے چونکا دیا کہ ساک انڈین چیف بلیک ہاک اپنے بہادروں کے ساتھ لڑائی پر آمادہ ہے۔ وہ گھروں کو جلاتا، عورتوں کو پکڑتا، آباد کاروں کو قتل کرتا اور راک ریور کے علاقے میں قدیم باشندوں میں خوف اور دہشت پیدا کرتا ہے۔ پریشانی کے عالم میں گورنر رینالڈز نے
رضاکار طلب کیے تھے، اور لنکن جو بیکار اور مفلس تھا اور انتخاب میں امیدوار تھا 30 دنوں کے لیے فوج میں بھرتی ہو گیا۔ وہ کپتان منتخب ہوا۔ وہ کلیری گروہ لڑکوں کو ڈرل کرانے کی کوشش کرتا تھا، جو اس کے حکم پر چلا کر کہتے تھے تم بھاڑ میں جاؤ۔ ہرنڈن کہتا ہے کہ بلیک ہاک کی جنگ میں حصہ لینا لنکن کے لیے ایک قسم کی تفریح تھی، اور گویا چوزے چرانے کی مہم تھی یا کوئی اور ایسا ہی مشغلہ تھا۔ بعد میں کانگریس اسمبلی کے ایک اجلاس میں اس نے یہ اعلان کیا کہ جنگ کے دوران میں اس نے کسی رنگدار یعنی اصلی باشندے پر حملہ نہیں کیا، بلکہ اس نے تو جنگلی پیازوں پر حملے کیے۔ اسے کوئی انڈین نظر نہیں آئے، وہ تو صرف مچھیروں کے ساتھ ہی خونی جنگ کرتا رہا۔ جنگ سے واپس آ کر کیپٹن لنکن پھر سیاسی مہم میں محو ہو گیا۔ وہ ایک جھونپڑی سے دوسری جھونپڑی میں جاتا، لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملاتا، کہانیاں سناتا، ہر ایک کے ساتھ رضامندی کا اظہار کرتا، اور جہاں جس جگہ کوئی ہجوم ہوتا اسے خطاب کرتا۔ جب انتخاب ہوا تو نتیجہ اس کی امیدوں کے برعکس نکلا۔ وہ بری طرح ہار گیا۔ 280 ووٹوں میں سے اسے صرف 3 ووٹ ملے۔ 2 سال کے بعد پھر انتخاب ہوا۔ اس دفعہ وہ کامیاب ہو گیا، اور اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے سوٹ سلوانے کے واسطے اسے رقم ادھار لینا پڑی۔ اس کے بعد 1836، 1838 اور 1840 کے انتخابات میں اسے زبردست کامیابی ہوئی۔ وہ ہر بار بھاری اکثریت کے ساتھ منتخب ہوتا تھا۔ نیو سلیم میں ایک شخص رہتا تھا جس کا کام کبھی بھی سیدھا نہیں پڑتا تھا۔ جب وہ مچھلیاں پکڑتا تھا، سارنگی بجاتا تھا اور نظم ترنم کے ساتھ پڑھتا تھا تو اس کی بیوی گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتی تھی۔ یہ جیک کیسلو تھا، جس کی ناکامی کی وجہ سے لوگ اکثر اس سے نفرت کرتے تھے، لیکن لنکن اسے پسند کرتا تھا اور اس کے ساتھ بہت مانوس تھا۔ اس کا لنکن کی زندگی پر گہرا اثر تھا۔ کیسلو سے ملاقات سے پیشتر شیکسپیئر اور برنز لنکن کے نزدیک کوئی اہمیت نہ رکھتے تھے۔ کیسلو سے ملاقات سے پیشتر شیکسپیئر اور برنز لنکن کے نزدیک کوئی اہمیت نہ رکھتے تھے۔ یہ ایسے نام تھے جن کی اس کے نزدیک کوئی وقت نہ تھی، لیکن اب وہ جیک کیسلو سے ہیملیٹ سنتا تھا اور میکبیتھ ترنم کے ساتھ اس کے سامنے پڑھا جاتا تھا۔ اس وقت پہلی دفعہ لنکن کو یہ معلوم ہوا کہ ہم آہنگ آوازوں کی انگریزی زبان میں کیا اہمیت ہے، اس میں کس قدر لافانی خوبصورتی پائی جاتی ہے، اور شعور اور جذبات کا یہ ایسا گرداب ہے۔ شیکسپیئر اس کے لیے خوف کا باعث تھا، لیکن برنز سے اسے محبت اور ہمدردی تھی۔ وہ برنز کے ساتھ اپنا تعلق محسوس کرتا تھا۔ برنز لنکن کی طرح غریب تھا اور ایسی کٹیا میں پیدا ہوا تھا جو لنکن کی کٹیا سے بہتر نہ تھی۔ وہ بھی لڑکپن میں ہل چلاتا رہتا تھا، جس کے لیے کھیتوں کے چوہوں کے بلوں کو ہل کے ساتھ اکھاڑ پھینکنا ایک معمولی بات تھی۔ یہ اس کی نظم کے ایسے واقعات تھے جنہوں نے اسے ایسی زندگی عطا کی کہ وہ حیات جاودانی پا گیا۔ جنہوں نے اسے ایسی زندگی عطا کی کہ وہ حیات جاودانی پا گیا۔